بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نحمیر مترجم کا سبق نمبر چینل کے اعتبار سے 21 نمبر ہے اور کتاب کے اعتبار سے 14 نمبر ہے۔ سبق نمبر 14 اور 21 یا کہہ سکتے ہیں 21 نمبر سبق شروع کر رہے ہیں۔ اب سے پہلے جو ہمارے اسباق ہو چکے ہیں وہ آپ کو پلے لسٹ پر جا کے مل جائیں گے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہیڈنگ ہے سبق کی افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں؟ افعال عاملہ جو عمل کرتے ہیں افعال، ان میں سے ایک افعال ناقصہ بھی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کانا زید قائمن، تو اب اس میں کانا زید قائمن میں کانا یہ فعل ناقص ہے۔ اب یہ اس کے بعد اسم مرفوع زید کو جب ذکر کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے، کانا زید کرنے سے ہی بات مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ منصوب کو ذکر نہ کیا جائے۔ اب فرماتے ہیں افعال ناقصہ کل 17 ہیں۔ افعال ناقصہ کل 17 ہیں۔ نمبر 1 کانا، نمبر 2 صارا، نمبر 3 ظلہ، نمبر 4 باتا، نمبر 5 اصبح، نمبر 6 امسا، نمبر 7 اضحیٰ، نمبر 8 عادا، نمبر 9 عادا، نمبر 10 غدا، نمبر 11 راحہ، نمبر 12 ما زالا، نمبر 13 ما انفکا، نمبر 14 ما بریہا، نمبر 15 ما فتیہ، نمبر 16 ما داما، نمبر 17 ما و لیسا۔ اب ان کا جو ہے وہ استعمال اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ حالانکہ لفظ کے اعتبار سے لفظی طور پر عمل میں تو سب شریک ہیں کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب مان لیجئے یہ آپ کی تفصیل اگر آپ کو اس کو حاصل کرنا ہو تو آپ نحو کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ قواعد النحو ہے، نصاب النحو وغیرہ میں ان کی پوری الگ الگ تفصیل مل جائے گی۔ کانا جو ہے، کانا کا استعمال بھی 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 کانا ناقصہ، کہ وہ کانا جو اپنے اسم سے مل کر مکمل جملہ نہ بنے بلکہ اسے خبر کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے کانا زید شاعرن، زید شاعر تھا، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ باقی افعال ناقصہ کا بھی یہی کیفیت ہے، یہی حکم ہے۔ دوسرا کانا جو ہوتا ہے وہ تامہ ہوتا ہے، وہ جو اپنے ما بعد اسم سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے اور اس وقت اسے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کانا مطرن اگر ہم بولیں تو وہاں کانا مطرن بارش ہوئی، یہ کانا بمانے حصلہ اور وجدہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ کانا زائدہ ہوتا ہے، وہ کانا جس کے حذف کرنے دینے سے اصل معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یہ کانا جو ہے درمیان کلام میں آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کیف کانا نکلم من کانا فی المہد سویہ، ہم اس سے بات کیسے کریں جو گہوارے میں بچہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو من کانا جو درمیان میں کانا یہ زائد ہے۔ اب اسی طرح آگے آ جائیں، یہاں پر ایک آیا آپ کے سامنے عادہ۔ عادہ جو ہے اس کا عادہ کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے۔ عادہ ناقصہ وہ جو سارا کے معنی میں ہو، اور جیسے عادہ زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا۔ اسی طرح عادہ ایک تامہ ہوتا ہے جو رجع کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب تامہ ہو تو وہاں پر صرف خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے اسم سے مل کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیے ما فریحہ، ما فتیہ، ما داما و لیسا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ایک مزید فائدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہاں پر میں اس آیت کریمہ لَتَعُودُنَّ میں لَتَعُودُنَّ یہ فعل ناقص ہے، جبکہ بعض مترجمین نے اسے فعل تامہ سمجھ کر ترجمہ کیا اور بڑی خطا کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ ان میں سے کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ، اور کسی نے ترجمہ کیا یا لوٹ آؤ۔
ہمارے دین میں۔ ان ترجموں میں اگر دیکھے جائے لتعودن، ان ترجموں میں یہ مفہوم ہوتا ہے معاذ اللہ رسولان گرامی پہلے کافروں کے مذہب میں سے تھے، اس لیے وہ ان کے دین میں پھر آنے اور لوٹ آنے کا کہہ رہے ہیں۔ مگر امام اہل سنت عاشق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محتاط انداز میں ترجمہ فرمایا، یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ، یا یعنی رسولان نظام سے کافروں کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ہمارے دین پر ہو جاؤ تو ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نہیں نکالیں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم فی ملتنا او لنخرجن من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، تو لتعودن میں یہاں پر جو ہے لتعودن یہ فعل ناقص ہے، جبکہ اب بعد نے جو ترجمہ جب کیا تو اس کا معنی میں غلطی کی، تو دین پر ہو جاؤ، اور دین پر ہو جاؤ یہاں پر جو ہے کانا جو ہے وہ آدھا کے معنی میں، کانا بلکہ آدھا کے معنی میں، زید مالدار، کانا جو ہے یا سارا کے معنی میں، آدھا ناقصہ جب سارا کے معنی میں ہو جائے گا تو ہوگا، جیسے آدھا زید غنی، اور بعض لوگوں نے اسے عادت کو تامہ کے معنی میں مان لیا، اور تامہ کے معنی میں یعنی رجع کے معنی میں یعنی لوٹ آؤ، اور لوٹ آنا جب ہی ہوگا جب پہلے سے یعنی ہو اس مذہب پر پھر لوٹ آنے کو کہا جائے گا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسولان نظام نہ تو اس وقت نہ ان کے دین پر ہیں اور نہ پہلے کبھی ان کے دین پر تھے، اور یہی حق ہے۔ اب آ جائیں یہاں پر اپنے 17 جو ہے افعال ناقصہ پڑھے، فرماتے ہیں یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنے اسم سے مل کر کے مکمل جملہ نہیں بنتے، جیسے ہم کہیں کانا زیدن، تو ابھی تک یہ جملہ مکمل نہیں جب تک کہ قائمن اس کے بعد نہ لائے جائیں، اسی لیے چونکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے بالکل الٹا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے کانا زید قائمن، مرفوع جو ہوگا، مرفوع جیسے یہ زید مرفوع، مرفوع کو کانا کا اسم اور منصوب کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ باقی افعال کو بھی اسی پر قیاس کریں، یعنی جتنے بچے اس کے علاوہ کانا کے علاوہ وہ ساروں کا حکم یہی ہے اس کے اعتبار سے، عمل دینے کے اعتبار سے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ کانا کی جگہ آپ سارا لائیں تب بھی یہی حکم ہوگا کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ اب یہ کانا کے بارے میں ہے کہ کانا جو ہے کبھی یہ سارا کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ جیسے کانا زید غنیًا، تو یہاں سارا کے معنی میں لے لیں گے اس کو، زید غنی ہو گیا، لیکن حکم جو لفظی اعتبار سے عمل کرنے کا ہے وہ ویسے ہی عمل کریں گے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ تنبیہ، ان میں سے بعض افعال بعض اوقات تنہا فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں۔ جب فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جائے تو اس صورت میں یہ افعال ناقصہ نہیں کہلائیں گے بلکہ افعال تامہ ہو جائیں گے۔ جیسے کانا مطرن، یہاں کانا جو فعل ناقص ہے اور مطرن اس کا فاعل ہوگا، یہاں ابھی خبر کی حاجت نہیں ہے تو یہ فاعل سے مل کر مکمل جملہ ہوگا، اب یہ تامہ کہیں گے اسے۔ تو اس میں جو ہے کانا بمعنی حصلہ ہے، یعنی بارش ہوئی، اسے کانا تامہ کہتے ہیں۔ نیز کانا کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے ہم نے بتایا اس کو کہ جب زائدہ ہوگا کانا تو ایسی صورت میں درمیان کلام میں عام طور پر آتا ہے، جیسے قالوا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا۔ تو کانا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کانا کا استعمال 3 طرح پر ہوتا ہے، افعال ناقصہ کے معنی میں، اور دوسرا کانا تامہ ہوتا ہے، اور تیسرا کانا زائدہ۔ اور زائدہ کی اور مثال آپ کو یوں ملے گی، جیسے ما کانا احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، تو اس میں بھی جو ہے کانا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ تو یہ جو آج کا سبق ہے نحومیر کا، آج سبق نمبر ہمارا چینل کے اعتبار سے 21واں سبق ہے، آج یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔